لیکن چلیں میں ذرا قادر مندوخیل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں آج کیا ہوا, ذرا ایک جھلک دکھا بھی دیں کہ یہ کیا ہوا آج قادر مندوخیل صاحب اور اسپیکر قومی اسمبلی کے درمیان, دکھائیں ذرا. طریقے سے بات کرو, طریقے سے میں نکالتا ہوں آپ کو یہاں سے. آپ اپنے ہاتھ میں رہیں, اپنے ہاتھ میں رہیں, میں آپ کو سسپینڈ کرتا ہوں, وارننگ کر دیتا ہوں آپ کو. ہاتھ میں رہیں, اس کو بات کرو. یہ طریقہ یہ میرے ساتھ بات کرتا ہے, آپ اس سائڈ پہ جائیں. کیا ہوا تھا قادر مندوخیل صاحب؟ وسیم بادامی صاحب, علی محمد خان صاحب وکیل بھی ہے اور اپنی کلیگ بھائی سپریم کورٹ کے وکیل کو تعدیبی کارروائی کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں. دھمکی نہیں دی انہوں نے, مطالبہ یا اپنی خواہش کا اظہار کیا. میں جو بھی ہے میں دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں, ہاؤس ان کی کسٹوڈین سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے, وہ سارے کیمرے فوٹیج اٹھا کے لے آئے. میں نے غلط کون سی بات کہی ہے؟ اور پھر بھی اگر میں نے کوئی غلط بات بقول ان کی ہے تو میں ان کی تعدیبی کارروائی کو ویلکم کرتا ہوں. آپ نے کہا کیا تھا بتائیں, چونکہ کیمرہ اس وقت اسپیکر صاحب پہ تھا, آپ کی ہلکی بلکی آواز آ رہی ہے کہ بلاول کو بولنے, ایسی کوئی آواز آ رہی ہے آپ کی, آپ بتائیں. سرکاری دیکھو ہمیشہ جو بجٹ سیشن ہوا یا عام جو سیشن ہوتا ہے تو تین بڑے جو اپوزیشن کی لیڈران ہے, شہباز شریف صاحب, بلاول بھٹو صاحب, اسد محمود صاحب کو یہ موقع ضرور دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ اتنی سارے بل 59 58 بل آئے, شہباز شریف صاحب نے بات کی تو بلاول بھٹو صاحب کو اس نے بات نہیں کرنی دی اور فوراً جو ہے نا وہ بل کی طرف چلے گئے. ہم جتنی بھی اپوزیشن کے, صرف پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں, مسلم لیگ نون کے تمام اپوزیشن کے ممبران نے احتجاج کیے, شور کیے کہ بھائی آپ بلاول صاحب کو موقع دیں, اور ساتھ ساتھ اسد محمود صاحب کے بھی. نہیں آپ نے اسپیکر صاحب نے کیا کہا, یہ تو بڑی کامن بات ہے نا کہ ہر جماعت کے لوگ مطالبہ کرتے ہیں ہمارے لیڈر کو بولنے دو, وہ اتنے ناراض کیوں ہو گئے آپ سے؟ میں کامن بات آپ کو یہ میں کامن بات کروں کہ میں نے اسپیکر صاحب کو بولا, میں نے کہا آپ تعصب نہ برتے, آپ اسپیکر ہو, آپ کا نیوٹرل عہدہ ہے, آپ بلاول بھٹو صاحب کو موقع دے. اس کے بدلے میں جو انہوں نے الفاظ کہے اس کو اٹھا کے باہر لے جاؤ, اس کو یہ کر دو, وہ سیکورٹی والوں سے ڈرا رہے ہو. بھائی کس کو ڈرا رہے ہو؟ ایک جالے کو, سپریم کورٹ کے وکیل کو. بہرحال کوئی بھی اگر بات ہے تو میں علی محمد خان صاحب کو اور اسپیکر صاحب کو, آپ نے صرف اتنا کہا کہ بلاول صاحب کو بولنے کا موقع دو, اور اس پر اتنے بڑک گئے. بھائی اگر میں نے کچھ کہا ہوتا تو علی محمد صاحب ابھی سارے ویڈیو سب چیز آپ کے ساتھ لاتے ہیں, اور دوبارہ میں دعوت دیتا ہوں یہ نکال لیں میں نے غلط بات کون سی کی ہے. علی صاحب یہ بتا دیں, البتہ میری ٹون جو نا, میری ٹون تھوڑا سا ہائی ہوتی ہے عام طور پہ بھی, مگر میں نے غلط کوئی بات نہیں کی ہے جس کے بدلے میں اسپیکر صاحب مجھے دھمکیاں دیتے رہے. ٹون کا ہی تو سارا معاملہ ہے. قادر صاحب ٹون میرا ہائی ہے, ٹون میرا ہائی ہوتا ہے, لیکن غلط بات میں نے کوئی نہیں کی ہے. ایک سوال اگر جرم ہے تو ویسے میرے خاندانی وہ ہے. قادر صاحب ایک ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ نے آج ووٹ کیوں نہیں دیا اور اس کی کیا وجہ رہی, اور میں آپ سے کہوں بتاؤ مجھے قادر مندوخیل تم نے ووٹ کیوں نہیں دیا, تو بات تو وہی, لیکن آپ کہیں گے نا کہ بادامی صاحب آپ کس طرح بات کر رہے ہیں. غلط کون سی بات ہے؟ نہیں تو یہ لہجہ غلط ہے نا, اگر میں اس طرح کہوں آپ سے تو اس میں غلط کون سی بات ہے؟ لہجہ غلط ہے نا, جس کے لیے میرا حق ہے کہ آپ سے سخت سے سخت سوال کروں, آواز اونچی کرنے کا تو حق نہیں ہے مجھے لہجہ تلخ کرنے کا. آپ نے خود ہی مثال دی ہے, آپ نے خود ہی مثال دے دی ہے کہ بتاؤ کیا اس میں غلط بات کیسے ہے. میرے خیال میں تو میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ایسا کہوں تو غلط ہوگا. اس کے لیے آپ سیکورٹی کو بلائیں گے, اس بات کے لیے آپ سیکورٹی کو بلائیں گے, مجھے باہر پھینکنے کی دھمکی دیں گے, اور علی محمد خان صاحب تعدیبی کارروائی کی دھمکی دے دیں گے. ویلکم کرتا ہوں. پھر آپ کو سسپینڈ کیا گیا, یعنی آپ کو نکالا گیا باہر, چونکہ وہ کیمرے میں تو ویلکم کرتا ہوں نا, آئیے نا. نہیں جب انہوں نے کہا کہ ان کو باہر نکالو تو پھر نکالا آپ کو سارجنٹ ان آرمز نے باہر نکالا گیا, تو میں نے کہا نکالو. پھر کیا ہوا؟ نکالو. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ اس نے بلاول صاحب کو اجازت دے دی ہے, میرا کام ہو گیا. اور آپ کو باہر نہیں نکالا گیا؟ میں عرض کروں نہیں نکالا گیا. اچھا, حالانکہ اس فوٹیج سے لگ رہا ہے کہ وہ پہلے ہی بلاول کو ہی کہنے مائک دے رہے تھے اور بیچ میں آپ بول رہے تھے. اب اگین میں وہاں نہیں تھا اور کیمرے میں ایک مخصوص فوٹیج ہے تو مجھے نہیں پتا. آپ کہہ رہے ہیں آپ کے مطالبے کے بعد بلاول صاحب کو بات کرنے دی گئی؟ نہیں, بالکل ساری چیزیں دیکھے بلاول صاحب اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جو ہے نا دوسرے بل کی طرف روانہ ہو گئے. بل کی طرف جب یہ سے چل پڑے کہہ بھی رہے کہ میں بلاول کو موقع دے رہا ہوں, بابر اعوان صاحب بل مکمل کر لیں اس کے بعد. لیکن چلیں اب آپ کہہ رہے ہیں اب وہ کیمرے کے مخصوص, لیکن چلیں علی محمد خان صاحب یہ بات بڑی مناسب ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں ساری فوٹیجز سب کچھ ہے تو آپ اس کو نکال کے پھر پبلک کر دیں. وہ خود کہہ رہے ہیں پبلک کر دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ پھر میں زبیر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں تفصیل سے. بنا وہ ابھی آپ نے خود ہی بات کی ہے تو محترم مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا مذائقہ ہے, کیا فرق ہے کہ دونوں میں. اب میں اس پہ اس پہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہر بات کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے. دیکھیں اٹس ناٹ اباؤٹ اسد قیصر صاحب یا قادر مندوخیل صاحب یا بلاول صاحب. دیکھیں اٹس اباؤٹ دا سینکٹیٹی آف پارلیمنٹ
on the sanctity of the chair. ٹھیک ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تعدیبی کارروائی, پوائنٹ آ گیا میرا خیال ہے. ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب, بھائی جان میری بات پوری سن لیں. نہیں سن لیں نا, اتنی شارٹ کٹ نہ ماریں. آپ نے بڑی لمبی بات کر لی ہے نا پہلے ہی. آپ جا کے آپ احتجاج کر سکتے ہیں, لیکن آپ سپیکر پہ جو ہے ایک جا کے وہاں پہ ایگریسو ایکشن نہیں لے سکتے. اور انہی کاروائی کے دوران جو ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا مندوخیل صاحب نے کیا, لیکن سپیکر صاحب کے چہرے پہ, ان کے سر پہ باقاعدہ جو ہے پیپر بھی مارے گئے. وہ مرتضی جاوید عباسی صاحب ڈپریشن کی شکار تھے. میں سمجھتا ہوں وسیم بھائی, اسپیکر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ویڈیوز نکالی جانی چاہیے, اس کی ویڈیوز نکالی جانی چاہیے, اور جس نے بدتمیزی کی ہے اسپیکر کی چیئر کے ساتھ, اس کے ساتھ سخت کارروائی کی جانی چاہیے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے کس طرح کہ آپ اسپیکر پہ اٹیک کریں. آپ اپنا احتجاج کریں, ہم بھی کرتے رہیں, آپ بھی کریں. جو پہلی بار آ کے منتخب ہو کے آگے ہیں, آپ مہربانی فرما کے تھوڑا سا ادب و آداب کا خیال رکھیں. اسپیکر کی چیئر اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ اس پہ چڑھ دوڑیں, اور وہاں پہ جو ہے اسپیکر کو آپ تھریٹ کریں. آپ کے مجید نیازی صاحب جو ویڈیوز نکال لیں, اس کو دیکھ لیں. میں تو میرے چیئرمین کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں, آپ کو یاد نہیں ہے. غلط کام کیا آپ اپنے ایم این ایس کی غلیظ زبان میرے چیئرمین کے بارے میں آپ کو یاد نہیں ہے. آپ کی میری ٹون اونچا ہونے کی آپ بڑا اعتراض ہے. ڈیسنسی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے سب. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ڈیسنسی. اب میں آگے بڑھتا ہوں. ڈیسنسی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے, پیریڈ, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں. اب زبیر صاحب, اب ذرا ایک کوئکلی میں آپ سے ایک اسپیسیفک سوال اگر کر لوں. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق انہوں نے دے دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو یہ لوگ جو ہے نا مسلم لیگ نون والے ہیں, بیرون ملک مقیم پاکستانی اتنی بڑی تعداد میں ہیں, وہ پاکستان پیسے بیچتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اور نون لیگ والے نہیں چاہتے کہ وہ ان کا پیسہ چاہیے, ریمیٹنس چاہیے, فلاں چاہیے, شراکت اقتدار میں ان کو حصہ نہیں دیتے. میرا آپ سے اسٹریٹ سوال ہے, کیا پی ایم ایل نون بیرون ملک مقیم لاکھوں پاکستانیوں کو ووٹ دینے کے خلاف ہے, اور اگر نہیں تو پھر آج اس کے حق میں ووٹ کیوں نہیں دیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بالکل حق میں ہیں کہ ان کو وہ رائٹ ملنا چاہیے. اچھا, ظاہر ہے مختلف قسم کے ایک نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں, وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں اور وہاں ریزیڈنٹ ہیں, ان کو ووٹنگ رائٹ ہونا چاہیے. جو دوسرا پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ظاہر ہے ان کو کوئی رائٹ نہیں ہونا چاہیے, وہ نیشنلٹی ان کی چینج ہو چکی ہے. لیکن ایک میں ای وی ایم کے حوالے سے ہی بات کروں گا. دو چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ ایوری سنگل پاکستانی, چاہے وہ ساؤتھ امریکہ میں کسی چھوٹے سے کونے میں رہتا ہے یا لنڈن میں رہتا ہے, سب کا انشور کرنا پڑے گا ایوری سنگل ووٹ ہیز ٹو بی کاؤنٹڈ. ٹھیک ہے, whether they have the resources, the mechanism, I doubt they can do that. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں نا ای وی ایم کے حوالے سے کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین, جرمنی میں ایک پاکستانی ہے جس کے پاس ووٹنگ رائٹ ہے جرمنی میں, وہ وہاں ای وی ایم وہ مشین پر نہیں ووٹ ڈالتا, مطلب اتنی ایڈوانس کنٹری میں, لیکن پاکستان کے لیے جب ووٹ ڈالے گا تو وہ ای وی ایم پر ڈالے گا. تو جرمن بھی حیران ہو کے پوچھیں گے کہ پاکستان کے بارے میں تو ہم نے یہ سنا تھا کہ وہ بڑا تھرڈ ورلڈ کنٹری, بیکورڈ کنٹری ہے, ہمیں تو اب پتہ چلا کہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے وہ جرمنی سے بھی آگے, اگر ہم ایک قدم ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہے ہیں, اگر یو کے سے بھی آگے, اور 190 ممالک سے آگے. تو اگر ہم کسی آپ خود بتائیں کہ یہ ایک حیران کچھ بات نہیں ہے, دریافت نہیں ہوگی کہ ایک پاکستانی جو کہ ہیمبرگ میں یا فرینکفرٹ میں جب وہ جرمن الیکشنز کے لیے ووٹ ڈالنے جاتے ہیں, اگر ہمارا وہ پاکستانی فخر سے بتائے گا کہ اور میرے ملک میں تو پاکستانی یہ ہے یار, جاتے تو ای وی ایم. بھائی انفیریورٹی کمپلیکس سے نکلو یار, کیا ہو گیا ہے؟ اچھا پہلے میں بات کر لوں علی. وہ کہہ رہے ہیں جرمنی نیوکلیئر پاور بھی نہیں, ہم تو ہیں. بات تو صحیح ہے نا. ہاں نیوکلیئر پاور, یہ کون سی بات ہے کہ جرمنی اگر کوئی کام نہ کرے تو ہم نہ کریں, جرمنی کوئی ہمارا بھائی باپ ہے. علی سن لیں, عجیب بات ہے علی اس چیز پر ذرا غور کیجئے گا پارٹی بیسس سے ہٹ کے, جب یہ پروگرام ختم کر لیں گے. یعنی پروگرام کے دوران بھی غور کر سکتے ہیں, اس میں کیا ہے. میں 100% چیلنج کرتا ہوں علی کو کہ یہ مجھے یہ ڈیمونسٹریٹ کر دیں کہ دنیا کے کونے کونے, اس کا مطلب کیونکہ ایوری ووٹ has to be accounted for. If I am a Pakistani living in a remote town in South America, and whether I am alone or whether there are 2,000 Pakistanis living, the Election Commission of Pakistan has to ensure کہ جی میرا ووٹ کاؤنٹ ہو, کیونکہ میں اس طرح سے ایک for this to happen there has to be a beginning point, there has to be a starting point, then only it would be possible down the line after a few months or years. تو شروع تو کریں اس پروسیس کو. نہیں وسیم, نہیں شروع کیا کریں بھائی, اگر آپ اس کے حق میں آپ تو کہہ رہے ہیں شروع کریں گے تو ختم ہوگا نا. نہیں وسیم بدامی کیسی بات کر رہے ہیں آپ,
آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کراچی میں الیکشن ہو، تو اگر میں یہ سوال ریز کروں کہ آپ کیا نازم آباد کے حلقے میں تمام کو کور کریں گے، تو آپ کہیں نہیں تمام کو تو نہیں کروں گا لیکن شروع تو کرنے دیں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا، ایسے نہیں ہوتا. میں کہہ رہا ہوں آپ کو 100% میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں اس پروسیس اس کو آج شروع کریں تاکہ پھر 1 سال بعد یا 1 ہفتے بعد یا 10 سال بعد یہ جب سب کو کور کر سکے پھر الیکشن میں ان کو انکلوڈ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں وسیم بھائی میری بات سن لیں. ہاں بتانے میں بریک لینا ہے، وہ پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں بریک چاہتے ہیں کہ آپ کو اس چکر میں ڈالیں کہ انڈا پہلے پیدا ہوا یا مرغی، تاکہ رزلٹ ہی نہ ایک ساتھ اتنے لوگ بات کریں. کنکلوڈ فائنل ورڈ کہتے ہیں. جی پھر میں بریک پہ آتا ہوں. جی جی مثال کے طور پر ایک بینک میں ایک نیا ٹیکنالوجی جب آئی تھی تو اس میں انٹرسٹ کیلکولیٹ کرنے کا ایک ٹیکنالوجی کے بیس پر کمپیوٹر بیسڈ سسٹم تھا. یہ سوال نہیں تھا کہ جی شروع تو کریں، یہ یو ہیڈ ٹو انشور کہ 100% صحیح کیلکولیشن ہوگی. 100%. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.